اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تتبعنی افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 93 سے 98 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور سامری کا واقعہ مکمل بیان کیا گیا ہے اور اس کا تتمہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو بیان یہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جب گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی غضبناک ہو کر غصے میں وہاں سے آئے، اور آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور پکڑ کر کے غصے میں کہا کہ اے ہارون علیہ السلام، تم کو کیا ہوا تھا کہ جب میری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی تو تم نے اس قوم کے ساتھ رہنا گوارا کیوں کیا؟ تم کو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے پاس چلے آتے اور میرے پاس آ کر کے مجھ کو اطلاع کرتے جائے کہ تم اس قوم میں رہے، کیوں رہے؟ تم کو اس قوم میں رہنا نہیں چاہیے تھا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، تو میری داڑھی مت نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ پکڑ۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع مت دے اور میری داڑھی کے بال کو اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑو کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں اور میری توہین کریں۔ تو میری داڑھی کے بال اور سر کے بال چھوڑ دو، اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں تمہارے پاس کیوں نہیں گیا اور میں اس کے درمیان کیوں رہا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ میں اگر آپ کے پاس جاتا تو میرے ساتھ بھی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ہو جاتے، اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو جاتا، لوگ آپس میں لڑ بھیڑتے، لوگ آپس میں اختلاف اور انتشار کرنے لگتے، اس لیے میں ان کو چھوڑ کر کے نہیں گیا۔
اور تم کو بعد میں موقع ملتا کہ تم کہتے کہ تم ان کو چھوڑ کر کے کیوں آ گئے. تو اس طریقے سے جو ہے میں نے اسی قوم میں رہنا گوارا کیا. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ میں اس لیے ان کو چھوڑ کر کے میں نے ان کے ساتھ اس لیے زیادہ اختلاف اور زیادہ سختی اس لیے میں نے نہیں کی، یہ میری جان کے پیچھے پڑ گئے تھے اور مجھ کو اپنی جان کی ہلاکت کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے میں نے زیادہ شدت اختیار نہیں کی اور میں اسی میں رہنا گوارا کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھائی نے یہ عذر بیان کیا کہ اس وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں گیا، یہ عذر میرا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی چھوڑ دی اور سر کے بال بھی چھوڑ دیے. اس کے بعد سامری کی طرف متوجہ ہوئے، جس سامری کی وجہ سے بنی اسرائیل میں فتنہ پیدا ہوا تھا. بچھڑے کی عبادت کے لیے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے خطاب کر کے کہا کہ اے سامری، کیا ہوا، تو نے میری قوم کے لوگوں کو گمراہ کیوں کیا؟ میری قوم کے لوگوں کو راہ راست سے تم نے کیوں ہٹایا؟ تو سامری کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے ایک رسول کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی. رسول سے مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس وقت انہوں نے دیکھا جب فرعون کا پورا لشکر غرق ہو رہا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کے لیے یعنی بنی اسرائیل کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے. چت قبرے گھوڑے کو پر سوار تھے. تو جس جگہ پر جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم پڑتے تھے اس جگہ آثار حیات پیدا ہو جاتے تھے، سبزہ اگ جاتا تھا. تو یہ سامری جو تھا بڑا ہوشیار تھا، اس نے دیکھا کہ اس گھوڑے کے اندر جو مٹی ہے اس کے اندر آثار حیات پیدا ہو جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی تاثیر ہے. تو جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر کے اس نے اس مٹی اٹھا لی اور اٹھا کر کے رکھ لیا. اور چنانچہ لکھا ہے کہ بنی سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر کے پہچان لیا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سامری کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی. جیسا کسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ جب یہ پیدا ہوا تو فرعون کا چونکہ حکم تھا کہ جتنے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں ان بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو سامری جب پیدا ہوا تو ان کی ماں نے سامری کو ایک غار کے اندر لے جا کر کے چھپا کر کے رکھ دیا اور اس غار کو ایک پتھر سے ڈھک دیا تاکہ فرعون کے کسی آدمی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس بات پر متعین کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سامری کی پرورش کا انتظام کریں. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، دودھ کا، مکھن کا، شہد کا انتظام کرتے تھے. تو اس طریقے سے سامری جبریل علیہ السلام سے مانوس ہو گیا تھا. تو فرعون کے غرق کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام جو گھوڑے پر آئے تھے تو سامری نے اس کو دیکھ کر کے پہچان لیا. تو اس کے گھوڑے کے نیچے کی مٹی اٹھا دی اور جو سونا چاندی آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، پگھلایا گیا تھا، اس سونے چاندی کے اندر اس نے مٹی کو ڈال دیا. تو بچڑا پیدا ہو گیا اور وہ بچہ وہ آواز آنے لگی. ہوا جب جاتی تھی اس کے اندر سے ہوا آتی تھی تو لوگ بہت سارے گمراہ ہو گئے اور بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے یہ شرارت کی، اس شرارت کی سزا یہ ہے، تم نے جو شرارت کی اس شرارت کی سزا یہ ہے کہ تم زندگی بھر کسی انسان سے نہیں ملو گے. تم زندگی بھر کسی انسان سے ملو گے نہیں، جنگلوں میں بھٹکتے رہو گے پاگل دیوانوں کی طرح اور یہ کہتے رہنا لا مساس لا مساس، کہ میرے جسم میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرا کوئی بدن نہ چھوئے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی نحوست ایسی ہو گئی تھی کہ سامری کے بدن کو کوئی اگر ہاتھ لگاتا تھا تو وہ آدمی بیمار پڑ جاتا تھا، اور یہ سامری بھی کسی کو اگر ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بھی بیمار پڑ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ سامری کا جسم کوئی ہاتھ نہ لگائے،
جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، بھٹک رہا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے دیوانہ پاگل کی طرح گھوم رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یہ کہتے رہنا لا مساس لا مساس، یعنی مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، نہ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اور دوسری سزا یہ دی کہ آخرت کے اندر تمہارے لیے تو جو جہنم کی سزا ہے وہ تو متعین ہے، اس کے اندر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ جس بچھڑے کی پرستش تم نے کی اور جس بچھڑے کو تو نے اپنا معبود سمجھا، اس بچھڑے کو میں جلا کر کے راکھ کر دوں گا، چورا چورا کر دوں گا۔ قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ اس کو جلا کر کے راکھ کر دوں گا، اس کا چورا چورا کر دوں گا، اور چورا چورا کر کے اس کو سمندر کے اندر بہا دوں گا، تاکہ تو دیکھے کہ جس چیز کو تو نے اپنا معبود بنایا تھا، جس چیز کو تو نے اپنا خالق بنایا تھا، اس کا یہ انجام ہوا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اس کو چورا کر دوں گا، جلا دوں گا، راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا، اور راکھ کا ڈھیر بنا کر اس سمندر کے اندر بہا دوں گا۔ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا وہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھو بھائی ہم نے اس کو اپنا معبود بنایا تھا اور یہ معبود جل گیا، راکھ ہو گیا اور سمندر کے اندر بہا دیا گیا اس کو۔ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔